بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس نے کمرے کے اندر جھانکا جہاں معراج کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ تم پہلے ہی کمرے کے اندر جھانک چکی ہو، اسی لیے فارمیلٹی پوری کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خاموشی سے جلدی کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور سوچنے لگی، کیسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ انسان تو اپنی کتاب میں مکمل طور پر مگن تھا، اسے کیسے محسوس ہوا کہ وہ کمرے کے اندر جھانک رہی ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جان اس کے جسم سے نکلنے کو تیار کھڑی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے پر وہ جاگ کر رکی۔ تم کتنے منٹ لیٹ ہو؟ جی، وہ ہچکچا گئی۔ جی میں سمجھی نہیں، میں نے تمہیں کب کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا؟ 8 بجے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ آواز میں روب تھا۔ 8:10۔ اب وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کندھے سے پکڑ کر دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں، اور میں بالکل بھی یہ قبول نہیں کرتا کہ کوئی وقت کی خلاف ورزی کرے۔ میرے لیے 8 بجے کا وقت 9:55 ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر معراج کے ہاتھ میں گرا۔ ایک اور غلطی، میں نے تمہیں آنسو بہانے سے بھی منع کیا ہے۔ تم جیسی کمزور لڑکیاں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں میں نے اپنی زندگی میں اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ تم رو کر نحوست پھیلاتی رہو۔ چلو اب جلدی سے یہ ساری کتابیں سمیٹو اور انہیں الماری میں سیٹ کرو۔ میں نے یہ ترتیب رکھ دی ہے، خبردار جو ایک بھی کتاب تم نے بغیر ترتیب کے رکھی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں آ کر دیکھوں گا۔ اگر تم نے کام مکمل نہ کیا تو اس کی بھی تمہیں سزا ملے گی۔ ماریا نے ایک نظر اٹھا کر حیرت سے اس الماری کی طرف دیکھا جو کہ پوری دیوار میں نصب تھی۔ پھر اس نے اس کتابوں کے ڈھیر کو دیکھا جہاں پر ہزاروں کی صورت میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ بے چینی سے اس نے اپنا ماتھا مسلا اور پریشان آواز میں بولی، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی صرف اور صرف 1 گھنٹے میں؟ کم از کم میری مدد کے لیے رانی کو ہی بھیج دیں۔ تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ تمہاری سزا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی لیٹ نہیں آؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے کچھ کہنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ وہ جلدی سے کام میں لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ معراج کی سزائیں اس طرح کی ہی ہوتی ہیں۔ اس سے اپنی قسمت پر شدید رونا آ رہا تھا اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے سہاگ رات میں بدمزگی کرنے کی۔ اگر وہ خاموشی سے اس کی بات مان لیتی تو آج شاید اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، مگر اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے ماں کا گھر یاد آ رہا تھا جہاں پر اس کی سبھی بہت قدر کرتے تھے۔ کسی میں بھی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اسے کوئی کام کروا سکے۔ وہ اس گھر کی رانی تھی، مگر نادان عمر میں اس نے بھی ایک نادانی کر دی جس کی وجہ سے وہ اس مشکل میں پھنس گئی۔ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ اس کی حویلی میں بھی اسی طرح کی ہی ایک الماری تھی جہاں پر مختلف کتابیں موجود رہتی تھیں، مگر اسے کتابوں سے شدید چڑ تھی۔ ہادی جب بھی ان کتابوں کی صفائی کرتا اور ان کی ترتیب دیتا تھا تو وہ اس کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ سب کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا تھا کہ وہ جو لوگ کتابوں کی قدر نہیں کرتے ہیں انہیں ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو اس بات کی کبھی بھی سمجھ نہیں لگ سکتی۔ اسے اپنے اس کتابی کیڑے کزن سے بہت چڑ تھی۔ وہ ہر وقت ہی انہی کے ڈھیر میں ہی گھسا رہتا تھا۔ ان کے خاندان میں اگر کوئی ایونٹ ہوتا تب بھی وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے بھی ایک کتاب اٹھائی اور پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے وہ اتنی دلچسپ لگی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا اور ٹائم گزر گیا۔ جب وہ کتابی کیڑا لائبریری کے اندر داخل ہوا
اور اس نے اپنی شرارتی کزن کو کتاب میں گھسے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماریا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ ابھی اب پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ وہ روز رات کو ہی وہاں پر پہنچ جاتی تھی، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا تھا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے صبح بھی ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے کتابوں کے ڈھیر میں سے ایک کتاب اٹھائی جو اس کی پسندیدہ کتاب تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بارے میں اس نے یوٹیوب پر بہت سے ریویوز سن رکھے تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے پہلا پیج کھولا تو اس کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ وہ اس بات کو مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ اس کا شوہر نامدار اسے ایک کام سونپ پر گیا ہے۔ پیج پلٹتے چلے گئے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ احساس تو اسے اس وقت ہوا جب اس نے اپنے سر پر کسی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اس نے جلدی سے گردن اٹھا کر دیکھی تو سامنے ہی وہ اپنی لال نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماریا کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا اور چلاتے ہوئے بولا، تم یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں کام سونپ کر گیا تھا۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ ابھی تو وقت پورا ہی نہیں ہوا۔ ادھر اس نے یہ بات کی، ادھر معراج کا دل کیا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار کو دے مارے۔ اس نے اپنی اس معصوم اور کم عقل بیوی کو 1 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے دیے تھے تاکہ وہ آرام سے کام کر لے۔ اس دوران وہ پورے گاؤں کا چکر لگا کر آ گیا تھا، مگر یہاں آ کر اسے پتا چلا کہ محترمہ تو خود بیٹھی یہ کتاب پڑھ رہی ہیں۔ کیا تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں گھاس بھری ہوئی ہے؟ کیا تم اس کا استعمال نہیں کرتی؟ یا تمہیں استعمال کرنا آتا ہی نہیں ہے؟ اس نے زور زور سے انگلی اس کے سر پر ماری۔ آپ کیا ہمارے بغیر مجھے بات نہیں کر سکتے؟ جب بھی آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پہلے مجھے مارتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ یکدم بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ کبھی بھی کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ محترمہ ماریا صاحبہ، آپ کے علم میں یہ اضافہ کرتا چلوں، اس وقت آپ میرے گھر پر موجود ہیں۔ یہ میری حویلی ہے اور یہاں پر صرف اور صرف میری منمانی چلتی ہے۔ اس حویلی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان پر میرا حکم چلتا ہے اور وہ میری ملکیت ہیں، چاہے وہ نوکر ہوں یا جانور ہوں یا اپنی بیوی ہو۔ میں ہمیشہ ہی دوسروں پر اپنا حکم لاگو کرتا ہوں اور مجھے اس چیز کی عادت ہے۔ میں وہی کرتا ہوں جو کرنے کے لیے میرا دل چاہتا ہے۔ اگر میں تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں تو تم اس کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں تمہاری ذات میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس انسان کی اپنی ہی لاجک تھی جس کی آج تک اسے سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ اس نے اپنا منہ بناتے ہوئے سوچا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ مجھے منہ ہی نہ لگائے، کم از کم اس سر کی تکلیف سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ بات صرف دل ہی دل میں کہہ سکی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو ایک اور بڑی قیامت آ جائے گی۔ اب دوبارہ سے اٹھو اور کتابیں سمیٹنا شروع کرو۔ اب میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہا۔ اب میں تمہیں دیکھوں گا۔ وہ کرسی پر جا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور کتابیں سمیٹنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ صرف 10 کتابیں ہی تلاش کر پائی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ جھنجھلا گیا اور اٹھا۔ اس کے بعد اس نے اس کا سر پکڑ کر رخ الماری کی طرف موڑا اور نمبر پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ نمبر دیکھو اور کتابوں کے نمبر دیکھو۔ ان نمبر کے مطابق وہ کتابیں رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس بار وہ جلد از جلد کتابیں سمیٹنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ وہ خود پر کافی فخر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر معراج کا دل جل اٹھا۔ اب زیادہ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ میں نے تمہیں سکھایا ہے، ورنہ تم ساری رات ہی یہاں پر بیٹھی رہتی، پھر بھی تم سے کام مکمل نہ ہوتا۔ چلو اب جلدی سے اٹھ کر کچن میں جاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ مگر کھانا تو میں شام کے وقت ہی بنا کر فارغ ہو گئی تھی، اس نے دھیمے سے انداز میں کہا۔
تمہیں پتہ ہے کہ میں تازہ کھانا کھاتا ہوں۔ شام کا وقت گزرے بھی نہ جانے کتنے گھنٹے بیت چکے ہیں۔ ابھی اور اسی وقت میرے لیے بریانی بناؤ۔ میں کچن میں ہی بیٹھ کر تمہیں کھانا بناتے ہوئے دیکھوں گا۔ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون کون سا ہنر ہے، تاکہ بعد میں اس کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا کچن میں لے کر گیا۔ مقصد اس سے کام کروانا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی مدد بھی کر رہا تھا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر کھانا بنانے میں مگن تھی اور وقفے وقفے سے غیر دماغی سے اس کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ یہ بات معراج صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ جھنجھلا کر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، تم یہ کام مجھے سونپو اور بس میری باتوں کے حاضر دماغی سے جواب دو۔ میں تم سے جو بھی پوچھ رہا ہوں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ اس نے ہاتھ میں چھری جبکہ دوسرے ہاتھ میں ٹماٹر پکڑ رکھا تھا۔ اگر یہاں پر اس کے گارڈ سے اسے دیکھ لیتے تو ضرور گش کھا کر بے ہوش ہو جاتے اور دشمن اسے دیکھ کر واقعی چھت سے چھلانگ لگا لیتے، لیکن کبھی بھی اس سب پر یقین نہیں کرتے جو سب لوگوں پر اپنا ہی حکم چلاتا تھا، اور اس کی دہشت سے اس کے جاننے والے خوفزدہ رہتے تھے۔ وہ اب اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں کھڑا ٹماٹر کاٹ رہا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی تھی اور وہ کافی خوش بھی تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کھانا بنانے کا بہت تجربہ ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ خود کھانا کیوں نہیں بنا لیتے؟ مجھے کیوں تنگ کرتے رہتے ہیں؟ تم دوبارہ سے مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے اپرن اتارا اور اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے یا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ماریا اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تب تو وہ اس سے خوشگوار لہجے میں بات کر رہا تھا، اور اب وہ دوبارہ سے پہلے جیسا بن گیا تھا، جیسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آج بتا ہی دیں کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا صبر بھی جواب دے چکا تھا۔ بے ساختہ معراج کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن سامنے کھڑے شخص کے دل میں اس وقت کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ اس نے انگلی اٹھائی اور دہشت انگیز انداز میں کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ مجھے یہ لہجے سننے کی عادت نہیں ہے۔ تم نے دوبارہ سے وہ غلطی کی، مگر اس بار بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ غلطی تم تیسری بار کر رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غلطی نہیں بلکہ تمہاری عادت ہے۔ مجھے ایسی عورتیں بہت ناپسند ہیں جو بازاری عورتوں والی عادتیں اپناتی ہیں۔ اگر دوبارہ کبھی بھی تم نے یہ کوشش بھی کی تو میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا اور میں بالکل بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ اس کو لگا کہ اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ اسے دوبارہ سے اپنی وہ غلطی یاد آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس جہنم میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا شمار شرارتی بچوں میں ہوتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے بہت سی شرارتیں کی تھیں۔ اس کی ماں اکثر ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اسے کہتی تھی، ارے ماریا، اتنی شرارتیں نہ کیا کرو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی کہ مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، نہ تو پہلے میں نے کسی کی پرواہ کی ہے اور نہ ہی اب کروں گی۔ وہ حد سے زیادہ ضدی تھی اور اس کی ضد شبنم بیگم کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی تھی۔ علی انہیں تسلی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری امانت ہے، اسے میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اور پھر بعد میں آپ دیکھیے گا کہ میں کیسے اسے سیدھا کر لوں گا۔ اس بات پر بھی وہ تڑپ اٹھتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، تم اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا
اور نہ ہی سے کوئی دکھ دینا۔ میں تو ماں ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو سمجھدار ہو جائے گی۔ سب کو ہی یہی لگتا تھا کہ ماریا سنبھل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی شرارتوں میں بھی حد سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ پہلے تو اس کی شرارت صرف گھر تک ہی محدود تھی، مگر اب گاؤں والے بھی باتیں بنانے لگے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا آم کا باغ تھا جو کہ دوسرے گاؤں میں رہنے والے چودھریوں کا تھا۔ اس باغ میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چودھریوں کے اپنے ہی آدمی یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ کچے آموں کا موسم تھا، اسے بچپن سے ہی کھٹی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اکثر ہی وہ علی سے منگوا لیتی تھی اور کبھی کبھار خود ہی نکل جاتی تھی۔ اس کی ایک دوست اس کے پاس آئی اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، تجھے پتا چلا ہے کہ چودھری کے باغ کے درخت اس وقت آموں سے لدے ہوئے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر جانے میں کامیاب ہو گئے تو مالا مال ہو جائیں گے، مگر ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر تمہارے بابا کے دشمن کے آدمی کھڑے ہیں۔ اگر ہم پکڑے گئے تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ دوست کی بات سن کر وہ جھنجھلا گئی اور کہنے لگی، ارے میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی جو وہ آسانی سے ہمیں پکڑ لیں گے۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں بھاگنے میں کتنی ماہر ہوں۔ اگر میں چیتے سے ریس لگاؤں تو وہ بھی ہار جائے گا۔ بلا شبہ وہ بہت تیز بھاگتی تھی، لیکن اس وقت وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہی تھی۔ اس کی دوست نے اسے ٹوکا نہیں، بلکہ خاموشی سے سنتی جا رہی تھی کہ یہاں پر اس نے اس سے بحث شروع کر دی تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ فی الحال انہیں صرف اور صرف وہ کچے آم توڑ کے لانے تھے اور مرچ مسالے لگا کر کھانے تھے۔ صاحب، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نے دوسرے گاؤں میں موجود آموں کا باغ ابھی تک بیچا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ موجود تھا۔ جب اس کے خاص آدمی نے اس سے سوال کیا، معراج کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس وجہ سے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھے کبھی بھی نہ بھولے۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب بھی وہ اس باغ کے قریب سے گزرے گا اسے میری یاد ضرور آتی ہوگی۔ اس وقت وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اسی باغ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس گاؤں میں ہونے والے حالات و واقعات کا جائزہ لے سکے۔ وہاں پر اس کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ الیکشن قریب آ رہے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اس بار وہ دونوں گاؤں میں جیتیں۔ انہی کوششوں میں ہی وہ آج کل مصروف تھا۔ ہری صاحب، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا ہے نا شیرو کہ سوچنے کے لیے بھی انسان کے پاس دماغ ہونا چاہیے، مگر تمہیں سے کیا غرض، وہ تو تمہارے کام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، جبکہ اس کا بے وقوف سا خاص آدمی بھی مسکرانے لگا۔ وہ اپنے صاحب کی باتوں کا برا نہیں مناتا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹے سے تھے جب وہ اس کے بابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اب تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا، جبکہ وہ صاحب جو اس کے ہاتھوں میں کھیلے تھے وہ جوان تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، صاحب، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دراصل گاؤں کے چودھری کی بیٹی اپنی دوست کے ساتھ اس باغ میں داخل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے نہیں روکا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بھی یہاں پر آ رہے ہیں، مجھے لگا کہ وہ آپ کے کام آئے گی۔ آدمی کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرایا اور اس کو 1000 کے 5 نوٹ دیتے ہوئے بولا، واہ یار، زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے یہ پیسے پکڑو، تمہیں بعد میں بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ آج وہ ایک بڑا شکار کرنے والا تھا۔ دوسری طرف وہ دونوں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہیں۔ اس وقت وہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں جبکہ اس کی دوست نیچے ہی کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ معراج ہر چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے سدرا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا، کیا تم سردار کی بیٹی ہو؟ وہ ایک خوبرو نوجوان کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو خوش ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا
کیونکہ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ خود ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ سدرا جانتی تھی کہ یہاں پر سردار معراج کے علاوہ تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اس طرح سے کانپتے دیکھ کر معراج کو بھی کسی حد تک اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جتنا ماریا کے بارے میں سن رکھا تھا اسے پتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ بولڈ اور شرارتی ہے، وہ کسی سے بھی ہچکچاتی نہیں ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور آم توڑ کر مسلسل نیچے پھینکے چلی جا رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری سردارنی، یہ تو بندر کی طرح درخت پر چڑھی ہوئی ہے، یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا اور پھر اسی طرح کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، خبردار جو تم نے باہر جا کر کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑا اور دوبارہ سے بولا، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم کسی کو بتا ہی نہیں سکتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وہاں پر رکی رہی تو وہ بھی مشکل میں پھنس جائے گی۔ اسے پتا تھا کہ اب کس کے پاس جانا ہے، علی، جو کہ لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ آج کل اسے بہت ہی ڈراؤنے خواب آ رہے تھے۔ روز ہی وہ اپنے خوابوں میں اپنی محبوبہ کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پورا دن ہی خراب گزرتا تھا۔ جب سدرا نے آ کر اسے ساری بات بتائی تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا تھا کہ اگر تمہاری بی بی صاحبہ کبھی اس طرح کی بے وقوفی کرنے لگیں تو اسے روکنا، اگر اسے روک نہ سکو تو پہلے مجھے بتا دینا، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ اگر تمہاری بی بی صاحبہ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی میں اسی جہنم میں ہی جھونک دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو ہی آگ لگا دے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ معراج کے آدمی سے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے اور اس کا مذاق بناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج تم لوگوں کی عزت خاک میں مل جائے گی، آج تم لوگ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ جو سلوک اب تمہاری کزن کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد تم لوگوں کی کہیں بھی کوئی ساکھ نہیں بچے گی۔ الیکشن بھی سمجھو کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کی باتیں سن کر اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی اور اس پر چلاتے ہوئے بولا، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت پیچھے ہو جاؤ، ورنہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ دوسری طرف آم توڑنے کے بعد ماریا نے اپنی دوست کو پکارا، مگر اسے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ جب وہ نیچے اتری تو کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ معراج اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر ہی تھا۔ اگر کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو ضرور غلط سوچتا۔ کافی دیر تک وہ دونوں اسی حالت میں ہی کھڑے رہے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پھر ماریا نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کے سائڈ سے ہو کر نکلنے کی کوشش کی، مگر معراج نے اسے دوبارہ سے پکڑ کر درخت کے ساتھ لگا لیا اور اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اب اس کے بازو پر زور سے کاٹا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اسے صرف موقع کی تلاش تھی۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ بیچارہ تو چند لمحے سے تیزی سے بھاگتا ہوا ہی دیکھتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اس قدر تیز بھی بھاگ سکتا ہے۔ علی باقیوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ اسے اچانک ہی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتی ہوئی باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے باہر نکل گئی تب گارڈز کو بھی جا کر اس چیز کا احساس ہوا۔ معراج بھاگتا بھاگتا پیچھے آیا۔ اس کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی، مگر تب تک وہ دونوں وہاں سے نکل کر جا چکے تھے۔ اس کا خاص آدمی تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ اب کیا ہوگا؟ ہم نے تو اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن یہ تو یہاں سے نکل کر جا چکی ہے۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس چڑیا کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ میں ساری تیاری بندوبست کر چکا ہوں۔ رات کے وقت ہی میں اس حویلی میں جاؤں گا اور ان لوگوں کو ان کی پیاری سی بیٹی کے کرتوت کے بارے میں بتا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ نہ صرف یہ لڑکی میرے حوالے کر دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
اس بار الیکشن میں بھی کھڑا ہونے کی جرات نہیں کریں گے۔ شیرو فکر مندی سے کہنے لگا، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ثبوت کے علاوہ کبھی بھی کسی شخص سے جا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تو ایسا ویسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تم نے کتنی بار کہا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیا کرو، جب وقت آئے گا تو تمہیں ساری حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ چلو اب جلدی سے واپس حویلی چلتے ہیں، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، اچھا سا کھانا بنوا کر مجھے کھلاؤ۔ اس دن کافی دنوں کے بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور وہ کافی ہلکا پھلکا بھی محسوس کر رہا تھا۔ علی نے ماریا کو اس کے بستر پر دھکا دیا اور چیختے ہوئے بولا کہ تم آخر اس طرح کی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ اگر بابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج اس کی شرارت اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ واقعی ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ اس طرح کی بے وقوفی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اب تم کبھی اس طرح کی بے وقوفی کر ہی نہیں پاؤ گی، کیونکہ اب میں تمہیں اس حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ ڈھیل دے دی تھی، اسی چیز کا ہی تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اماں جان مجھے اکثر ہی کہتی تھی کہ تم پر نظر رکھا کرو، مگر میں ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ میں تم پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم جتنی مرضی شرارتیں کیوں نہ کر لو، لیکن کبھی بھی اس طرح کی بے وقوفی نہیں کرو گی۔ مگر میں غلط تھا۔ تم نے آج میری غلط فہمی بھی دور کر دی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں۔ وہ باہر ہی نکلنے لگا تھا کہ ماریا نے اس کی بازو پکڑ لی اور روتے ہوئے کہا، پلیز اس بارے میں ماما بابا کو نہ بتانا۔ میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں جو جا کر اعلان کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بات سب سے چھپانی ہے اور اس کے لیے تمہیں میری منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دے کر وہاں سے نکل کر جا چکا تھا، جبکہ وہ بھی مطمئن ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کے بعد گہری نیند سو گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے کافی ٹینشن سہی تھی اور اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ شام کے وقت اس کی آنکھیں سدرا کی آواز پر کھلی، جو اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور بیزاریت سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ ارے بی بی جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت بڑا غضب ہو گیا ہے۔ باہر معراج صاحب آئے بیٹھے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ کے بابا آپ پر بہت زیادہ غصہ ہیں۔ علی صاحب کا بھی چہرہ لال ہے۔ ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف ماریا کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے پوچھنے لگی کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہی بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے باہر چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بابا خود ہی غصے سے یہاں پر آئیں۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس جگہ پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے اس نے علی کو دیکھا تھا، جو اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ارے میری ہونے والی بیوی آ گئی ہے، جلدی سے مولوی کو بلائیں اور نکاح کا انتظام کریں، کیونکہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ پہلے بھی میں نے بہت انتظار کر لیا ہے۔ علی جاؤ، جلدی سے مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ محسن صاحب کی بات سن کر وہ بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ہونے والے سسر سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولا، کیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری منگیتر ہے اور آپ میری منگیتر کا نکاح کسی اور سے کیسے پڑھا رہے ہیں؟ میں یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے سے اس وقت تکلیف ٹپک رہی تھی۔ اس کی منگیتر جتنی مرضی میں بے وقوفی سہی، لیکن وہ اسے یوں کسی انجان آدمی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس کے دل کا ٹکڑا تھی، اور اس کے بغیر سانس لینا بھی علی کو مشکل لگتا تھا۔ اور اب اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کسی اور شخص کے حوالے کر دے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بلا رہے تو کامران بلانے کے لیے چلا جائے گا۔ 5 منٹ کے اندر اندر مولوی کا انتظام کرو، کیونکہ اب میں مزید اس لڑکی کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا، مگر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی،
ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جا کر لگا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ تصویریں اس کے سامنے پھینک دی گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک تصویر کو اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف اور حیرت کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں پر وہ معراج کے انتہائی قریب کھڑی تھی۔ یہ اس وقت کی تصویریں تھیں جب معراج اسے درخت کے ساتھ لگایا تھا۔ ان کے درمیان ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر ان تصویروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہو۔ علی بھی جانتا تھا کہ اس کی منگیتر بے قصور ہے اور اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ اپنے باپ اور سسر کو کیسے سمجھاتا؟ اس وقت معراج نے ایک انوکھی فرمائش رکھ دی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلانا چاہتا ہوں، اسی لیے 1 گھنٹہ انتظار کیجیے، تب تک آپ اسے دلہن بنا دیجیے۔ وہ اپنے ساتھ شادی کا جوڑا بھی لایا تھا۔ پھر وہ اپنی دادی اور چند رشتہ داروں کی موجودگی میں اس کا نکاح کروا کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ باتیں بنانے لگے، کیونکہ یہ بات قابل قبول تھی ہی نہیں کہ وہ چودھری جن کی آپس میں صدیوں سے دشمنی چلتی آ رہی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی رات کے اندر رشتہ داری قائم کر لی ہے۔ دوسری طرف جب اسے دلہن بن کر حویلی لے جایا گیا تو وہ بہت غصے میں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی، بار بار اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی، اور یہ بات معراج کو ہرگز بھی قبول نہیں تھی۔ آج تک کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ اس کو اگنور کرے یا اس کو دیکھ کر چہرہ پھیرے۔ اس نے 1-2 بار ماریا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب میں اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں گیا اور اس کے قریب جانے لگا تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر وہ بولا کہ مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم سب کو کیا بتاؤ گی کہ میرا شوہر میرے پاس آ رہا تھا، وہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ پھر وہ اس کے چہرے کو تھام کر پیار سے بولا، میری پیاری بیگم، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا تم سے نکاح کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف اور صرف تمہارے گھر والوں کو نیچے دکھانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ تم حسین ترین ہو، لیکن تم تھوڑی سی بدتمیز ہو، مگر کوئی بات نہیں، میری سربراہی میں رہ کر تمہاری یہ تیز زبان بھی رک جائے گی، پھر تم میری زبان بولنے لگو گی۔ مجھے تمہاری گھٹیا زبان نہیں چاہیے، تم جیسا بولنا تو دور کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، معراج نے اس کا چہرہ دبوچ لیا اور غصے سے بولا، خبردار جو تم نے اپنے منہ سے مزید ایک لفظ نکالا، میں بولوں گی جو دل میں آئے گا بولوں گی۔ میں ویسے بھی کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی، جو بھی بول رہی ہوں سچ ہی بول رہی ہوں۔ تم 1 نمبر کے گھٹیا انسان ہو، جس میں خود تو کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ دشمنوں کو نیچا دکھا کر کامیابی حاصل کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ ارے تم جیسے انسان پر تمہیں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے بعد تم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور میرے گھر والوں کو نیچا دکھا دیا ہے، تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم نے مجھے اپنے نکاح میں تو لے ہی لیا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور نہ ہی کبھی تمہیں کوئی حق دوں گی۔ اس بات کا تو فیصلہ اب میں نے کرنا ہے کہ میں نے تم سے اپنے حق وصول کرنے ہیں یا تمہیں یوں ہی چھوڑ دینا ہے۔ پہلے میری یہ خواہش تھی کہ تمہیں یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا جائے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ تمہارے ساتھ ہی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا بازاری عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے بازاری لفظ استعمال کر رہا تھا اور اس پر ذرا بھی نہیں ہچکچا رہا تھا۔ وہ چند لمحے تو بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس کا سب سے ڈراؤنا خواب سچ ہو گیا۔ اس دن اس انسان نے اس پر اپنا حق ثابت کر دیا تھا۔ پوری رات ہی وہ روتی رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی آنکھیں بہت بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ اب وہ اس سے بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔
اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو بھی کہتا ہے سچ کر دکھاتا ہے۔ وہ اس سے مکمل طور پر بیزار ہو چکی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کے ساتھ رہنے کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ اپنے پیچھے وہ ساری کشتیاں جلا کر آ گئی تھی۔ معراج نے جذبات میں آ کر اسے وہ سب کچھ کہہ تو دیا تھا، لیکن اب وہ خود بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس سے معافی مانگنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی اسے پیار اور محبت دکھانے کی عادت تھی، اور جب بھی اس پر پیار آتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے۔ تب وہ ماریا کو کسی نہ کسی کام پر لگا دیتا تھا۔ آج بھی وہ اسے برا بھلا کہہ کر حویلی سے باہر تو نکل گیا تھا، لیکن اس کا دل بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ ایک ویران جگہ پر جا کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا، مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کا سکون صرف اور صرف اس لڑکی کے پاس ہی موجود ہے، جس کے ساتھ آج پھر وہ برا سلوک کر کے آ گیا ہے۔ اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دوبارہ وہ اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب بھی وہ اسے تکلیف دیتا تھا وہ خود بھی اسی درد سے گزرتا تھا۔ اب وہ اس سے پہلے کی طرح کام نہیں کرواتا تھا، مگر کھانا اب بھی وہ اس کے لیے بناتی تھی۔ وہ اس کی مدد کر دیتا تھا۔ جب بھی وہ کھانا بناتی تو وہ خاموشی سے جا کر اس کا ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر دونوں کے لیے بہت ہی شاکنگ تھی۔ معراج بہت زیادہ خوش تھا، جبکہ وہ پریشان تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں معراج اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس دن معراج کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا وہ اسے اس قدر گھٹیا سمجھنے لگی تھی؟ اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا اور اس کے سامنے رویا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور روتے ہوئے کہا کہ میرے بچے کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مگر میں کیا کرتا؟ میں بھی غصے میں آ گیا تھا۔ تم نے بہت ہی غلط باتیں کی تھیں، مجھ سے خود پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں سب کا مداوع کروں گا۔ اس نے جو کہا تھا وہ سچ بھی کر دکھایا تھا۔ نہ صرف اس نے دوبارہ سے ماریا کو اپنے گھر والوں سے ملوا دیا، بلکہ سب لوگوں کو یہ حقیقت بھی بتا دی کہ ماضی میں ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تصویریں ایک پروپیگنڈے کا حصہ تھیں۔ پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہوگا، لیکن اس بار وہ اپنے فیصلے سے بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی بیوی اور بچے کے لیے کر رہا تھا۔ جب اس کے آنگن میں معصوم سی بیٹی آئی تو وہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اپنی پرانی عادتیں وہ چھوڑ بیٹھا تھا۔ اب وہ بہت نرم دل بن گیا تھا۔ نہ صرف وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی بیٹی کو بھی اٹھائے رکھتا تھا۔ ماریا کے لیے اسے قبول کرنا مشکل نہیں ہوا، کیونکہ وہ ویسا ہی بن گیا تھا جیسا انسان وہ اپنی زندگی میں چاہتی تھی۔ جہاں تک علی کا سوال تھا تو وہ اسے اسی دن ہی بھول گئی تھی جس دن اس کا نکاح معراج سے ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔